समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने अपने सिलसिले की एक नई किताब मियतो आमिली मंजूम लेकर के आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये जो किताब है दावत इस्लामी के तमाम जामियातुल मदीना में दर्जे ऊला के अंदर ये पढ़ाई जाती है। तो इस किताब के ताल्लुक़ से ज़रा अर्ज़े अवामिल नहविया पर मुश्तमिल 30 फ़ारसी अशार का मजमुआ, ये जितने भी अवामिल हैं नहव के वो अशार के अंदर जमा कर दिए गए हैं फ़ारसी अशार में। और इसका जो नाम है, ये नाम तो मियत आमिल मंजूम फ़ारसी है और ये इसके मुसन्निफ़ हैं कमालुद्दीन बिन जमालुद्दीन, और मा तर्जुमा व तशरीह इसको शाये किया है मदीनतुल इल्मिया ने। तो मियत आमिल मंजूम के नाम से इसको शाये किया है। तो इसके अंदर जो है मुख्तसर तौर पर ये तशरीह भी करेंगे और हल्ले लुगात भी बयान करेंगे। पहले फ़ारसी शेर देंगे और उसके बाद खूबसूरत अंदाज में आपके सामने इसका तर्जुमा भी पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह हम इसके जो है आपकी बारगाह में इसके अशार को पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर पहला शेर है। बाद तहमीद खुदा वंदो व दुरूद मुस्तफ़ा, नाते आले पाके पैगंबर रसूल मुजतबा। हल्ले लुगात। सबसे पहले तहमीद माने होता है हम्द करना, तारीफ़ करना, और खुदावंद माने होता है मालिक, और दुरूद माने होता है रहमत, और मुस्तफ़ा माने पाक किया हुआ। फिर नात आया। नात माने तारीफ़, आल माने अहले बैत, और पैगंबर माने पैगाम पहुँचाने वाला, और रसूल माने भेजा हुआ, और मुजतबा माने मुंतखब। अब इसके तर्जुमे की तरफ देखें। बाद तहमीद खुदा वंदो व दुरूद मुस्तफ़ा, यानी खुदावंद माने अल्लाह ताला की, बाद तहमीद खुदावंद अल्लाह ताला की हम्द, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद, व नाते आले पाके पैगंबर रसूल मुजतबा, और रसूल मुकर्रम यानी रसूल मुजतबा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल की तारीफ़ के बाद को सबसे लास्ट में लाना है, और अल्लाह ताला की हम्द और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद, और रसूल मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल की तारीफ़ के बाद। ये इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर मुख्तसर तौज़ीह बयान फरमा रहे हैं शेर की। शेर का तर्जुमा भी फिर अब देखें। अल्लाह ताला की हम्द, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, और रसूल मुजतबा की पाकीज़ा आल की तारीफ़ के बाद। वजाहत इसकी यूँ है, ये इसके अंदर कुछ चीज़ें आई। मुस्तफ़ा आया। मुस्तफ़ा बाब इफ्तियाल से इसमें मफ़ऊल है और असल में मुस्तफ़ा था। बाब इफ्तियाल की जो में ता आता है तो ता और ता रिबुल मखरज है, इसलिए ता को ता से बदल दिया। नात आया वहाँ पर। नात ये तहमीद पर मातूफ़ है, ये तहमीद पर मातूफ़ है और आतिफ़ महज़ूफ़ है। ये नात जो है ये तहमीद पर मातूफ़ है और आतिफ़ महसूल है, जैसे कि तर्जुमे से इसकी तरफ इशारा है। उसके बाद है आल। आल असल में अहल था। हा जो है इसकी हा को खिलाफ क़यास अलिफ से बदल दिया।
اس کے بعد ہے پیغمبر. پیغمبر اصل میں پیغامبر تھا، تخفیفاً آسانی کے لیے الف کو گرا دیا. پھر آیا اس کے بعد مجتبی. مجتبی یہ بھی باب افتعال سے اسم مفعول ہے. یہ شعر پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کی تعریف کے بعد اب فرماتے ہیں ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین حامی دین آفتاب معدلیت ذل خدا. ہست مدح خسرو غازی معین الدین حسین حامی دین آفتاب معدلت ذل خدا. ہست معنی ہے، مدح معنی ہوتا ہے تعریف، اور خسرو یہ بادشاہ ہے، اور غازی معنی ہوتا ہے غازی مجاہد، اور معین الدین یہ بادشاہ کا لقب ہے، اور حسین جو ہے یہ بادشاہ کا نام ہے. اور حامی دین یعنی حامی معنی مددگار، دین کا مددگار، آفتاب معنی روشن سورج، آفتاب معدلت یعنی عدل و انصاف کا، عدل کا سورج، اور ذل معنی سایہ، ذل خدا، خدا کا سایہ. اب اس کو ترجمہ آگے بھی لکھا، ہم پہلے یہاں کر لیں. ہست معنی ہے جو کہ، ہست مدح یہ ہے یعنی بادشاہ مجاہد غازی معین الدین حسین کی تعریف ہے. بادشاہ غازی معین الدین حسین کی تعریف ہے جو کہ دین کا مددگار، عدل کا سورج اور اللہ کا ذل خدا ہے. اب اس کا یہاں آگے بھی ترجمہ انہوں نے ذکر کیا ہے. غازی معین الدین حسین کی تعریف ہے جو دین کا نگہبان، حامی دین، دین کا نگہبان، دین کا مددگار، اور عدل کا سورج، عدل کا سورج، آفتاب معدلت، عدل کا سورج، و ذل خدا، اور خدا ذل خدا ہے. مزید وضاحت فرماتے ہیں خسرو اصل میں ملوک فارس کا لقب ہے. غازی جو آیا غزا یغزو، غزان و غزوتاً سے اس میں فاعل ہے، اور حامی جو آیا حامی، حما یحمی، حمایت سے اس میں فاعل ہے. آفتاب معدلت یعنی جس طرح سورج، یعنی انصاف کا سورج، عدل کا سورج سے مراد یہ بنایا یعنی جس طرح سورج ہر چیز پر برابر اپنا فیض لٹاتا ہے، اسی طرح خسرو جو دہلی بھی بلا امتیاز ہر ایک تک عدل انصاف پہنچاتا ہے. ذل خدا اس سے اللہ تعالیٰ مراد اللہ کی رحمت ہے. حدیث پاک میں ان سلطان ذل اللہ فی الارض، عادل بادشاہ زمین میں اللہ کی رحمت ہے. نمبر 3 شعر ہے بر خلائق واجب و بر بندہ باشد فرض عین، چوں دعائے شہزادہ سال و ماہ و صبح و مساء. بر مانے پر، اور خلائق مانے مخلوقات، خلق کی جمع، اور واجب و مانے واجب، اور بر مانے پر یہاں پر بھی ہے. بندہ یعنی غلام، مراد خود جو ہیں مصنف ہیں جو لکھ رہے ہیں، نظم لکھنے والے، مراد خود ناظم یعنی نظم لکھنے والے. وہ فرض عین، فرض عین ہے. چوں مانے جیسے، دعائے مانے دعا، شہزادہ یعنی بادشاہ کا لڑکا، سال مانے سال، ماہ مانے مہینہ، اور مسا مانے شام، صبح مانے صبح، مسا مانے شام. اب فرماتے ہیں بر خلائق واجب، مخلوق پر واجب، و بر بندہ، اور بندے پر یعنی خود ناظم نظم لکھنے والے پر فرض عین ہے. مخلوق پر واجب اور بندے پر فرض عین ہے. چوں دعائے شہزادہ، جس طرح کہ شہزادے کے لیے دعاؤں کرنا، مسال و مسا، ماہ یعنی سال اور مہینہ، اور صبح و شام، جس طرح سے شہزادے کے لیے سال و ماہ اور صبح و شام دعا کرنا. یہ لفظی ترجمہ ہو، لیکن اس سے پورا مراد یہ ہے جس طرح شہزادے کے لیے ساری عمر دعا کرنا. تو میرے اوپر یعنی بادشاہ کی تعریف کرنا جو غازی ہے، معین الدین حسین ہے، مخلوق پر تو واجب ہے اس کی تعریف کرنا، اور بندے پر جو ہے فرض عین ہے، جیسے کہ شہزادے کے لیے بادشاہ کی ساری عمر دعا کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ بادشاہ شہزادے کے لیے
سال اور مہینے اور صبح و شام دعا کرنا۔ اب فرماتے ہیں مخلوق پر واجب اور غلام پر فرض عین ہے جس طرح شہزادے کے لیے ساری عمر دعا کرنا، یعنی مخلوق پر واجب اور مجھ پر فرض عین۔ اب یہاں کچھ توضیح فرما رہے ہیں، برخلائق ساری مخلوق پر بادشاہ کی مدح اس لیے واجب ہے کہ اس کی عطائیں سب پر ہیں، اور مجھ پر فرض عین اس لیے کہ مجھ پر اس کی خاص عنایتیں ہیں۔ یہاں واجب اور فرض لغوی معنی میں ہے، حقیقی معنی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہم پر واجب اور فرض ہیں۔ سال و ماہ ان کا جو ذکر ہے وہ استغراق کے لیے ہوا ہے، انسان کسی کا ذکر کرتا ہے کثرت بتانے کے لیے، یعنی صبح و شام رات و دن ذکر، یعنی عمر بھر کے لیے مقصود ہے یہاں بتانا۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 4 ہے نصرت و فتح و ظفر اقبال و جاہ و سلطنت۔ نصرت و فتح و ظفر اقبال و جاہ و سلطنت، بعد باقی مرترا ہستا ہست امکان بقا۔ بعد باقی مرترا تا ہست امکان بقا، یعنی نصرت مانے مدد، فتح مانے دشمن کے خلاف کامیابی، ظفر مانے بھی کامیابی، اقبال مانے مرتبہ خوشبختی، اور جاہ مانے مرتبہ عزت وقار، اور سلطنت مانے حکومت بادشاہت، بعد مانے رہے، باقی مانے باقی، مر آیا یہاں مر مانے کلمہ رب بمانے واسطے، اور ترا مانے تجھے تیرے لیے، تا مانے ہے جب تک، ہست مانے ہے، امکان بقا ممکن ہونا، بقا باقی رہنا۔ اب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اس کا، تا ہست امکان بقا، یہاں سے جب تک بقا ممکن ہے، جب تک بقا باقی رہنا ممکن ہے، تیری تعریف، نصرت تیری مدد، تیری کامیابی، تیرا اقبال، تیری خوشبختی، تیرا مرتبہ اور حکومت جو ہے خاص طور پر باقی رہے۔ جب تک بقا ممکن ہے، مدد، کامیابی، خوشبختی، مرتبہ اور تیری سلطنت خاص طور سے باقی رہے۔ اب فرماتے ہیں جب تک بقا ممکن ہے، تیری مدد، تیری کامیابی، عزت اور بادشاہت باقی رہے۔ توضیح بیان فرماتے ہیں بہت سے مصنفین اپنی کتابوں میں وقت کے ملوک یعنی بادشاہ، وزراء، وزیر کی جمع اور امراء کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے القابات ذکر کرتے ہیں، جس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا ایک صالحین کا ذکر خیر کرنا جبکہ ذکر کردہ اوصاف واقعتاً ان میں ہوں۔ نمبر 2 انہی اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے کی ترغیب دینا انہیں جبکہ مذکورہ اوصاف ان میں نہ پائے جائیں، تاکہ یہ حضرات کتاب کی اشاعت اور تجوید میں ذاتی تیسری جو ہے وجہ اس کی یہ ہے تاکہ یہ حضرات جب ان کی تعریف کر دیں تو یہ حضرات کتاب کی اشاعت اور تجوید میں ذاتی دلچسپی لیں اور یوں علم کا فیضان ہو، عام ہو۔ تو یہ جو ہے تمہید کے طور پر بادشاہ کی تعریف میں اشعار تھے۔ اب اس کے بعد جو ہیں وہ عوامل نحو اور ان کی قسموں کا بیان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا لیسن اس کا ہم پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں۔ تو آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔